نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ۔ مدینے میں ایک مسلمان عورت یہودی سنار کے پاس گئی تو اس یہودی نے اس عورت کے سر سے چادر اتار دی۔ پاس کھڑے ایک مسلمان شخص نے یہودی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت صفیہ کے والد حی بن حطب اور چچا ابو یاسر مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار اور مذہبی عالم تھے۔ ان کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کیونکہ یہ نبی کی اولاد میں سے تھے لہذا اس تعلق سے تمام یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ یہودی علماء ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کی والدہ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی تھی، چنانچہ حضرت صفیہ نجیب الطرفین اور نامور اعلیٰ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ غزوہ خیبر کے دوران حضرت صفیہ کے شوہر، والد، بھائی سمیت خاندان کے تمام افراد مارے گئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ کے حوالے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کی اسلام دشمنی کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا اپنی مقدس کتاب تورات میں موجود پیشن گوئی کی تحقیق کی غرض سے مدینہ آئے۔ رسول اللہ سے طویل گفتگو کی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں جب یہ دونوں واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ بڑے اداس، پریشان اور متفکر تھے۔ مجھے ان دونوں کی ظاہری حالت دیکھ کر تجسس ہوا۔ میں نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنی جو اس طرح تھیں۔ چچا میرے والد سے کہتے تھے کیا آپ کو یقین ہے یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی خبر اور تفصیل ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہے؟ والد کہتے ہیں ہاں ابو یاسر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی نبی ہے۔ جواب سن کر چچا کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ خوف زدہ لہجے میں تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا آپ کو یقین ہے؟ والد صاحب شکست خوردہ لہجے میں جواب دیتے ہیں ہاں مجھے کامل یقین ہے، یہی وہ نبی ہے۔ چچا نے دریافت کیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد نے اپنے اندر کا خوف چھپاتے ہوئے زوردار آواز میں جواب دیا باخدا جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کروں گا اور ان کی نہ چلنے دوں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تو رات میں جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ نبی آ چکے ہیں۔ اب اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں والد اور چچا کے احترام میں خاموش رہی، لیکن اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ یہی وہ مقدس لمحہ تھا جب نیک فطرت حضرت صفیہ کے دل میں اسلام کی پہلی شمع روشن ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی ریاست کے قیام کی فوری بعد آپ نے جو اولین کام کیے ان میں سے ایک تو اوس، خزرج اور مہاجرین کے درمیان مواخات کی، دوسرا یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کہ یہودی ایک بزدل، منافق اور سازشی قوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدہ تو کر لیا لیکن جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ معاہدہ ان کے تمام ناجائز اور غیر قانونی کاموں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سودی کاروبار سمیت تمام لین دین کے ناجائز طریقوں کی بندش، شراب کی درآمد میں رکاوٹ کے باعث میں خانوں کا اجڑ جانا، جادو ٹونے اور شہر کے خلاف مزاحمت، ناپاک کمائی اور حرام خوری کے ذریعے سے حاصل شدہ رقم کو قانوناً ممنوع قرار دینا اسلامی ریاست کو وہ اقدامات ہیں جنہوں میں یہودیوں کو اپنی معاشی، مالیاتی اور سماجی موت نظر آنے لگی تھی۔ پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کی فضا، یہودیوں کی لڑاکو اور تماشا دیکھو کی پالیسی بھی بے اثر کر دیا۔ یہودی تو پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن میثاق مدینہ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ عیش و عشرت کے حامل ہیں، ان کی شاندارانہ طرز حیات کے برخلاف تھے، لیکن معاہدے کے تمام شرائط یہودیوں نے قبول کی۔ دراصل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رئیس قوم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جو صرف اور صرف اپنے گروہ کے مفاد سے سروکار رکھیں اور یہودیوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظالم یہودیوں نے کیسے غداری کی اور ان دھوکے باز یہودیوں کا کیسا خوفناک انجام ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی ہتھیار کیوں باندھے ہوئے تھے، بلکہ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راز بتایا۔ آج کی یہ قصہ ناظرین سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ یہودیوں کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینہ کا ایک 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینہ کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو آئین کے بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہری اور ریاستی حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورۃ البقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری، بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ ان کے موضوع کا کمایہ بھی کھا رہے ہیں، تین و تشنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے، لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائش کر رہے تھے گویا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے باہر ہیں، جن سے فرمائش بھی ہو رہی ہے اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ گویا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان یہودیوں کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح قتل کر دیں یا قتل کروا دیں۔ اس لیے وہ مکے والوں میں سے گٹھ جوڑ کر رہے تھے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ یہ ناظرین، یہودیوں کا پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سنار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سنار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سنار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کسی چیز سے باندھ دی۔ جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچایا اور یہودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھی، اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کا محلہ تھا، یہودیوں نے اس مسلمان کو جواباً قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ تم نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون بہا لے جائیے۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وزنی پتھر گرا دے، جو اس مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اٹھ کر چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا اندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور یہود جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ بن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مدینہ بدر کر دیا۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا، اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ جو ہی مسلمان کی توجہ ہٹے باہر سے لشکر مدینے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، مگر ریکی کے دوران ان کے مقبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر مامور ہے، حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو کہ لڑائی بڑھانے کے بندے ہی نہ تھے۔ اب ناظرین، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں کفار کو ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کر دیا، اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ نہیں، بنو قریظہ کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں گا یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لو۔ قبیلے کے شعراء میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثر سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھے، کیونکہ
اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے جن پر عمل درآمد کیا گیا۔ رسولن یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے۔ ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا جو ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہود نے اپنا معاملہ لے کر سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کا اقدام خودکشی تھا۔ اللہ کی معیشت نے یہ داغ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر نہیں لگنے دیا۔ ناظرین، جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ اپنے کیے گئے سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے 2 قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی بد عہدی اور فتنہ انگیزی پر ایسی سزائیں دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ یہ ایک عیسائی ایرانی ہرکل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بد عہدی کی۔ ادھر مدینے میں مسلمانوں نے بنو قریظہ کو قتل کر دیا، ادھر ہرکل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ یہ یہود وہ قوم تھی جن کی بدکرداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بنا پر رب کائنات نے اپنے مومن مسلمان بندوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ ان جیسے ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی دریغ نہ کیا، حالانکہ وہ ان کے بہت بڑے محسن تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا۔ وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبہ والا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور بڑے جسم کو ڈھانپ کر رہنے والے آدمی تھے۔ آپ کی شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی سوائے چہرے کے کوہنیوں تک، ہاتھوں اور پنڈلیوں تک، پیروں کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، مگر بنو اسرائیل میں سے ایک تولے نے آپ کو اس ضمن میں بھی تکلیف سے دوچار کیا اور کہنے لگے، لگتا ہے موسیٰ آپ نے جسم میں کسی عیب کی وجہ سے ہی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوں گے، یا تو ان کو برس کی بیماری یا پھر کوئی عیب ان کے وجود میں ہے۔ حالانکہ تمام انبیاء ایسی بیماری اور اس طرح کے عیوب نقائص سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے اور وجیحہ حسین ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ کی صورت میں یہودیوں پر اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی صحت مند اور حسین اور جمیل وجود کو منکشف کر کے ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ یہودی جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے، یہودی کتنے ہی مالدار ہو جائیں ہمیشہ ان اقوام میں ذلیل و خوار اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے جس سے باہر نکلنے کی کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ پوری کائنات یہی بتاتی ہے، وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی گوشے میں کوئی طاقت ایسی اڑی رہتی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی، خون ریزی کرتی، جہاں کہیں بھی وہ بخیریت رہ رہے ہیں، اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع کی بنا پر کسی دوسرے انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیل بھی سعودیہ، برطانیہ، امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئی ہے، اور باقی یہ حمایت جس دن ہٹے گی اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلسل عذاب کا کوڑا برستا رہے تو یہ کبھی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے، وہ کہیں بھی پیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح 2500 برس سے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، مستحق اس دنیا سے جیے جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری مار کا لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آؤ اور اس کو قتل کر دے، سوائے شجر گرکد کے وہ نہیں بولے گا، اس لیے وہ یہودیوں کا درخت ہے۔
گرکد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو یہودیوں کو اس سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔